خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 25واں باب۔ امسیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہوعدان تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں۔ اور جب وہ سلطنت پر جم گیا تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو مار ڈالا تھا قتل کیا، پر ان کی اولاد کو جان سے نہیں مارا، بلکہ اسی کے مطابق کیا جو موسیٰ کی کتاب توریت میں لکھا ہے، جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں، اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے لیے مارا جائے۔ اس کے سوا امسیہ نے یہودا کو اکٹھا کیا اور ان کو ان کے آبائی خاندانوں کے موافق تمام ملک یہودا اور بنیامین میں ہزار ہزار کر کے سرداروں اور 100 کر کے سرداروں کے نیچے ٹھہرایا، اور ان میں سے جن کی عمر 20 برس یا اس سے اوپر تھی ان کو شمار کیا، اور ان کو 3 لاکھ چنے ہوئے مرد پایا جو جنگ میں جانے کے قابل اور برچھی اور ڈھال سے کام لے سکتے تھے۔ اور اس نے 100 قنطار چاندی دے کر اسرائیل میں سے 1 لاکھ زبردست سورما نوکر رکھے۔ لیکن ایک مرد خدا نے اس کے پاس آ کر کہا، اے بادشاہ، اسرائیل کی فوج تیرے ساتھ جانے نہ پائے، کیونکہ خداوند اسرائیل یعنی سب بنی افرایم کے ساتھ نہیں ہے، پر اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اور لڑائی کے لیے مضبوط ہو۔ خدا تجھے دشمنوں کے آگے گرائے گا، کیونکہ خدا میں سنبھالنے اور گرانے کی طاقت ہے۔ امسیہ نے اس مرد خدا سے کہا، لیکن 100 قنطاروں کے لیے جو میں نے اسرائیل کے لشکر کو دیے، ہم کیا کریں؟ اس مرد خدا نے جواب دیا، خداوند تجھے اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ تب امسیہ نے اس لشکر کو جو افرایم میں سے اس کے پاس آیا تھا جدا کیا، تاکہ وہ پھر اپنے گھر جائیں۔ اس سبب سے ان کا غصہ یہودا پر بہت بھڑکا، اور وہ نہایت غصہ میں گھر کو لوٹے۔ اور امسیہ نے حوصلہ باندھا اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شور کو گیا، اور بنی شعیر میں سے 10,000 کو مار دیا، اور 10,000 کو بنی یہودا جیتا پکڑ کر لے گئے، اور ان کو ایک چٹان کی چوٹی پر پہنچایا، اور اس چٹان کی چوٹی پر سے ان کو نیچے گرا دیا، ایسا کہ سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پر اس لشکر کے لوگ جن کو امسیہ نے لوٹا دیا تھا کہ اس کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں، سامریا سے بیت حرون تک یہودا کے شہروں پر ٹوٹ پڑے، اور ان میں سے 3,000 جوانوں کو مار ڈالا اور بہت سی لوٹ لے گئے۔ جب امسیہ ادومیوں کے قتال سے لوٹا تو بنی شعیر کے دیوتاؤں کو لیتا آیا اور ان کو نصب کیا تاکہ وہ اس کے معبود ہوں، اور ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کے آگے بخور جلایا۔ اس لیے خداوند کا غضب امسیہ پر بھڑکا، اور اس نے ایک نبی کو اس کے پاس بھیجا جس نے اس سے کہا، تو ان لوگوں کے دیوتاؤں کا طالب کیوں ہوا جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو تیرے ہاتھ سے نہ چھڑایا؟ وہ اس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس نے اس سے کہا، کیا ہم نے تجھے بادشاہ کا مشیر بنایا ہے؟ چپ رہ، تو کیوں مار کھائے؟ تب وہ نبی یہ کہہ کر چپ ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی۔ تب یہودا کے بادشاہ امسیہ نے مشورہ کر کے اسرائیل کے بادشاہ یوآس بن یہوآخز بن یاہو کے پاس کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ سو اسرائیل کے بادشاہ یہوآس نے یہودا کے بادشاہ امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی درندہ جو لبنان میں رہتا تھا گزرا، اور اس نے اونٹ کٹارے کو رونٹ ڈالا۔ تو کہتا ہے، دیکھ میں نے ادومیوں کو مارا، سو تیرے دل میں گھمنڈ سمایا ہے کہ فخر کرے، گھر ہی میں بیٹھا رہے۔ تو کیوں اپنے نقصان کے لیے دست اندازی کرتا ہے کہ تو بھی گرے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ لیکن امسیہ نے نہ مانا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دے، اس لیے کہ وہ ادومیوں کے معبودوں کے طالب ہوئے تھے۔ سو اسرائیل کا بادشاہ یوآس چڑھ آیا، اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ یہودا کے بیت شمس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے مقابلہ میں شکست کھائی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔
اور شاہ اسرائیل یہوآس نے شاہ یہودا امسیہ بن یوآس بن یہوآخز کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور اسے یروشلم میں لایا، اور یروشلم کی دیوار افرایم کے پھاٹک سے کونے کے پھاٹک تک 400 ہاتھ ڈھا دی، اور سارے سونے اور چاندی اور سب برتنوں کو جو عبید ادوم کے پاس خدا کے گھر میں ملے، اور شاہی محل کے خزانوں اور کفیلوں کو بھی لے کر سامریا کو لوٹا۔ اور شاہ یہودا امسیہ بن یوآس شاہ اسرائیل یوآس بن یہوآخز کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا، اور امسیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند نہیں ہے؟ اور جب سے امسیہ خداوند کی پیروی سے پھرا، تب ہی سے یروشلم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگ گیا، پر انہوں نے لکیس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودا کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا۔ آمین۔